الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی مجھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، الحمدللہ زبردل اس وقت ہم مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ ہماری کچھ وقتوں کی معراج ہے، بلکہ میں دوبارہ درود پاک اس نیت سے پڑھاؤں گا کہ یہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ بے شک آپ اس وقت بڑی تعداد میں مکہ پاک میں نہیں ہوں گے، مگر اللہ کی رحمت سے تو امید رکھی جا سکتی ہے کہ جب آپ مکہ پاک سے پڑھائے جانے والا درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ خوب برکتیں ملے گی۔ میں پڑھتا ہوں، مل کر دہرائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اسلامی بھائی مکہ پاک میں ہوں اور اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے ناظرین کی دل جوئی انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہمارے اسلائی وانی سے ہو رہی ہوگی۔ کچھ بدری پھول مکہ پاک اور کعبہ مشرفہ کے فضائل پر بھی پیش کرتا ہوں تاکہ مزید شوق حرم بڑھے، مزید یہاں آنے کی طلب بڑھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی بھی نیت ہے، اور آپ سب کے تو نہیں، کچھ میسیجز پڑھنے کی بھی نیت ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کے پیج پر سوشل میڈیا کے اسلامی بھائی ہیں کہ سب کی تعداد، سب کے میسیجز پڑھنا تو بہت مشکل ہے، لیکن دعا سب کے لیے کریں گے۔ اور اجتماعی انشاءاللہ ہمارے اس آج کا جو لائیو سیشن ہے اس کے اختتام پر ہم مل کر ایک اجتماعی دعا کریں گے۔ آپ جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے ویورز آ جائیں اور سب مل کر دعا کریں گے۔ مکہ شریف میں دعا ہوگی اور نہ جانے کہاں کہاں دنیا میں لوگ آمین کہیں گے، اس کی آمین کے صدقے اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور اچھی بات امید ہے اس پہ بھی آپ کے دل میں خوشی داخل ہوگی کہ آج مکہ پاک میں الحمدللہ آج مکہ پاک میں شب معراج ہے۔ ذرا میری وائس کوالٹی بھی آپ بتاتے رہیے گا۔ آج مکہ پاک میں شب معراج بھی ہے، تھوڑی دیر بعد یہاں شب معراج شروع ہو جائے گی۔ اتنی مبارک ساعتیں ہیں، تو جلدی جلدی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ میں کچھ مکہ پاک کے فضائل بیان کرنے جا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم لوگ اس میسیجز بھی پڑھیں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ پاک کی کیا بات ہے؟ مکہ پاک کی 19 خصوصیات سنتے جائیے، اور ہر خصوصیت بیان ہو تو زور سے جہاں بھی ہے سبحان اللہ کہہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس سے بڑی مطلب ولادت گاہ مصطفیٰ نبی پاک کی وہ مکہ مکرمہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز بھی یہیں سے فرمایا، یعنی ابتدائے دعوت اسلام جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی۔ یہی کعبہ مشرفہ ہے، اسی کا طواف کیا جاتا ہے، اور نماز میں دنیا بھر سے کعبے ہی کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ اس میں کہیں بھی ہیں نماز پڑھیں گے تو یہی مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ مسجد الحرام شریف بھی یہی ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آب زمزم کا کنواں، حجر اسود، مقام ابراہیم اور صفا مروہ بھی یہی ہے، اور میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکہ پاک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دنیا بھر سے حج کی سعادت حاصل کرنے والے بھی یہیں حاضر ہوتے ہیں۔ جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے مامون یعنی امن پانے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر صبر کر لینے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے۔ آج بھی اس وقت دن کا وقت ہے، واقعی ماشاءاللہ باہر گرمی ہے، تو مکہ پاک جب بھی آئیں، جو یہاں مجھے اگر حرمین طیبین میں سن رہے ہیں، یہاں شکوے نہیں کرنے چاہیے، شکایات نہیں کرنی چاہیے۔ بڑی گرمی ہے، بڑا سخت موسم ہے، بڑا تھکن ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی کمال کی بات سمجھاتے ہیں، گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے۔ گرمی ہے، درد ہے،
گرمی ہے، تپ ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، نا شکر یہ تو دیکھ عزیمت کدھر کی۔ بندہ یہ دیکھے میں آیا کدھر ہوں، یہاں کی تو گرمی کی بھی بات نرالی ہے۔ تو بہرحال نیچے اسلامی بھائیوں یہاں گرمی پر صبر کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا یہاں غار ہرا ہے جہاں مکی بدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ، یہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس بھی یہیں پر واقع ہے۔ اللہ اللہ، اور نبی پاک نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، پیارے آقا علیہ السلام کی جو حیات طیبہ، نبی پاک نے اس دنیا کو جو اختیار فرمایا ظاہری حیات میں 63 سال، 63 ایئرز، آؤٹ آف دوز 63 ایئرز، 63 سالوں میں سے 53 سال 53 ایئرز جو ہیں میرے آقا نے مکہ پاک میں گزارے۔ ذرا غور کریں یہ کتنا مقدس شہر ہے، یہاں قدم قدم پر نبی پاک کی یادیں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کا بچپن یہاں پر گزرا، مبارک جوانی کے ایام یہاں گزرے، اسلام کی دعوت سے پہلے کے ایام بھی یہاں گزرے، اور پھر جب اسلام کی دعوت شروع کی میرے آقا نے، پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد کا بہت بڑا دور یہاں پر ہے۔ یہ بہت ہی مقدس شہر ہے، اور سیدنا امام مہدی رضی اللہ عنہ دنیا میں تشریف لائیں گے نا تو ان کا ظہور بھی مکہ پاک میں ہوگا۔ اب ذرا غور کر لیجئے کتنا مبارک شہر ہے۔ کیوں نہ اس شہر میں آنے کو ہم اپنی شوق کو بڑھائیں، تمناؤں کو بڑھائیں، دعائیں کیا کریں رب سے۔ بڑا خوبصورت شعر امیر اہل سنت کا ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ میں مکے میں آ کر کروں گا طواف، میں مکے میں جا کر کروں گا طواف، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا، نصیب آب زمزم مجھے ہوگا پینا۔ اللہ کریم سے میں دعا کرتا ہوں مکہ پاک کی فضاؤں میں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں، اور جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ مبارک جگہوں پر آئیں، اللہ کریم انہیں بار بار ان مبارک جگہوں کی، مبارک مقامات کی زیارت عطا فرمائے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں گے اسی سال رب عظیم ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے۔ کعبہ شریف کی کیا بات ہے، قرآن میں کتنا پیارا تذکرہ ہے۔ سورہ آل عمران 4 پارہ آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ کعبہ سارے جہان کے لیے رہنما ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، اے سارے انسانوں، یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کی دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں واقع ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہی وہ کعبہ ہے، جی ہاں یہی وہ مدینہ ہے جہاں آقا کی ولادت ہوئی، اور یہی وہ کعبہ ہے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر، اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رہے، فرشتے وہی کام کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ گویا رب کے حکم سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت یہی مکہ مکرمہ میں کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا۔ تو آج اگر عاشقان رسول دنیا بھر میں ولادت مصطفیٰ کے موقع پر پرچم لہراتے ہیں تو یہ تو کوئی غلط بات نہیں، بلکہ یہ تو پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ذوق نعت میں مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا، صبح شب ولادت۔ سبحان اللہ۔ کعبہ مشرفہ اپنے طواف کرنے والوں کو کیسا یاد رکھتا ہے۔ قیامت کے دن ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہونا ہے جو کتابوں میں لکھا۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں،
تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت میں اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا. 700,000 اینجلز آئیں گے کعبے کے پاس، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک سونے کی زنجیر ہوگی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اور کعبہ کو ان زنجیروں سے باندھ کر میدان محشر کی طرف لے آؤ. فرشتے جائیں گے، اسے زنجیروں سے باندھیں گے اور کھینچیں گے. ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا. کعبہ کیا کہے گا؟ میں نہیں چلوں گا. اب کیا وجہ ہے؟ کعبہ فرمائے گا کہ جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے میں نہیں چلوں گا. فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر. تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ عز و جل تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا میں نے تیری درخواست قبول فرما لی. یعنی جنت المعادہ میں جو مسلمان مدفون ہیں ان کے لیے کعبہ سفارش کرے گا. حضرت سیدنا وہاب بن منبہ فرماتے ہیں کہ پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبیک کہہ رہے ہوں گے. پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل. تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے. تو فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا مانگ تجھے دیا جائے گا. تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ عز و جل تیرے گناہگار بندے جو اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے اور انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حرم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے. تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے کعبہ ان میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا ہوگا اور ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا. تو کعبہ عرض کرے گا یا اللہ عز و جل ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے. اے کعبے کا طواف کرنے والوں، اے حج کرنے والوں تمہیں مبارک ہو کہ کعبہ گویا قیامت کے دن اپنا طواف کرنے والوں یہاں حج کرنے والوں کی رب کی بارگاہ میں سفارش فرمائے گا اور ان لوگوں کے بارے میں بھی سفارش فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا. اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی. تو وہی فرشتہ ندا کرے گا، کیا کہے گا کہ جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے. اللہ اللہ قیامت کے دن کعبے کا دیدار کرنے والوں کو گویا الگ کیا جائے گا. اللہ عز و جل سب کو کعبہ کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے اور جہنم سے بے خوف ہو کر طواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے. یہ تلبیہ کیا ہے؟ آئیے مل کر دنیا بھر میں جہاں کہیں مل کر پڑھتے ہیں. کیا معلوم اس بار یہ لبیک پڑھنا آپ کے یہاں آنے کا سبب بن جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سبحان اللہ. اب وہ سارے لوگ کعبے کے گرد طواف بھی کریں گے اور تلبیہ کہیں گے. پھر فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ شریف چل. تو کعبہ شریف اب اس طرح تلبیہ کہے گا اللہ اللہ اللہ. قیامت کے دن کیا منظر ہوگا کہ کعبہ لبیک کہے گا اور کعبہ کی لبیک کیا ہوگی؟ لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے. اللہ 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 سے دعا ہے کہ قیامت کے دن جب کعبہ مشرفہ اپنے طواف کرنے والوں اپنے زیارت کرنے والوں کی شفاعت اور سفارش کرے تو ہم بھی اس میں شامل ہوں. جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے ابھی تک کعبہ شریف یہاں آ کر نہیں دیکھا طواف نہیں کیا رب کریم ان سب کو یہاں آ کر یہ سب نعمتیں نصیب فرمائے. سبحان اللہ. طواف کی تو کیا بات ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے سنیے اور ایمان تازہ کیجیے کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا. سبحان اللہ.
جب مکہ پاک آئیں بھی نا تو طواف زیادہ کریں، خوب طواف کریں، فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کریں. اور حج کے دنوں میں کعبہ شریف پر صرف نگاہ کرنے والوں کو کیا ملتا ہے، صرف گیز گلاس جو کرتا ہے، جو دیکھتے ہیں صرف، سنو کیا ملتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور 20 نظر کرنے والوں کے، جو صرف کعبے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان پر بھی 20 رحمتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. سبحان اللہ، یہ اتنی مبارک جگہ ہے. پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو یہاں کی حاضری عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ بڑی تعداد میں میسیجز جمع ہو گئے ہوں گے، تو کچھ میسیجز انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ مل کر ہم اجتماعی طور پر دعا کریں گے. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی صحیح سینکڑوں میسیج آ گئے ہیں. چلیں، دعا کے لیے بہت ساروں نے کہا ہے تو انشاءاللہ بھی اجتماعی دعا ہوگی. وعلیکم السلام، بہت سارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بہت شکریہ جنہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے اور جنہوں نے اپنی والدہ کی دعا کے لیے کہا ہے. اللہ ان کے والدین کو، بلکہ یوں ہم اجتماعی دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور ان کے والدین میں سے جو بیمار ہیں، گھر میں جو بیمار ہیں، اللہ کریم ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور عالم دین بننے کی حسنین انصاری بھائی آپ نے نیت کی ہے، اللہ کریم آپ کو عالم باعمل بننا نصیب فرمائے. قاسم نواز بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے. پرنس ہیں کوئی، اللہ مکہ اور مدینے کی آپ کو بار بار حاضری عطا فرمائے. شہزاد شہادت علی بھائی آپ نے عمرے کی مبارکباد دی ہے، بہت شکریہ. اور آپ نے دعا کے لیے بھی کہا، انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے دعا کریں گے. خرم زید بھائی آپ نے اسی سال حج کی دعا کے لیے فرمایا ہے، اللہ آپ کو اسی سال حج عطا فرمائے. اسلامی بہن نے صحت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. محمد غوث شیخ بھائی ہیں، آپ کی والدہ کے لیے دعا کے لیے آپ نے کہا ہے، بہت پریشان ہیں، عرب امارات میں آپ ہیں. مکہ پاک کی فضاؤں میں دعا ہے، اللہ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. آفتاب انصاری بھائی نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما. سعود اکمل بھائی آپ نے مجھے دعاؤں سے نوازا، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اچھا، بچے کے لیے دعا کرنے کا کہا ہے کسی اسلامی بہن نے، اللہ ان کے بچوں کو خوش رکھے، ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، صحت عطا فرمائے. جی، ایک اور اسلامی بہن نے اپنے والد صاحب کی صحت کے لیے کہا ہے، اللہ ان کو صحت یابی عطا فرمائے. محمد عرفان اتاری نے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. انشاءاللہ بھی ہم اجتماعی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ. جلد عمرہ کروں اور اپنے پیرنٹس کے بہت بہت خدمت کروں. بہت اچھی نیت ہے جہازیب وسیر بھائی آپ کی، بالکل ماں باپ کی خوب خدمت کریں. یہ وہ نعمت ہے کہ جب تک دنیا میں ہیں ان کی خدمت کر کے دعائیں لے لیں، جب چلے جاتے ہیں تو بہت یاد آتے ہیں. جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خوب خدمتیں لیں اور اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ یاسر بھائی، آپ نے مجھے دعاؤں سے نوازا. والدہ محترمہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا. والد صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا. جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. حسنین علی بھائی اللہ کریم آپ کو بار بار اس در کی حاضری عطا فرمائے. بہت شکریہ نعمان بھائی، آپ نے مجھے دعاؤں سے نوازا. شاہد جیلانی بھائی آپ نے والدہ اور والد اور فیملی کے لیے دعائیں صحت کے لیے کہا ہے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے. اور عبد الکریم ہند سے ہیں دعا کی درخواست، ایمان پہ خاتمے کی آپ نے دعا کے لیے کہا ہے انشاءاللہ. یہ دانیال ملک بھائی، نماز میں من نہیں لگتا، واقعی یہ بیماری ہے، ہمیں اپنے دل کا علاج کرنا ہوگا. من لگے یا نہ لگے، یعنی دل لگے یا نہ لگے، نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہے انشاءاللہ ضرور اللہ نے چاہا کرم ہوگا. سکلین بھائی نے رمضان میں عمرے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں بار بار حاضری عطا فرمائے. جاوید عبد الغفار بھائی نے کاروبار میں برکت کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے کاروبار اور اس کے حلال میں برکت عطا فرمائے. آصف اتاری مدینہ مدنی التجا ہے کہ حاضری کی بڑی تمنا ہے، کس کو تمنا نہیں ہوتی. تڑپ بڑھاتے رہیے گا، بلاوا انشاءاللہ ضرور آئے گا. سبحان اللہ. شہادت علی بھائی بچوں کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ کریم کرم فرمائے. مول کر کے انمول کر کے ہیں حج کی سعادت کے لیے دعا کی، اللہ آپ سب کو اس بار حج کی سعادت عطا فرمائے. بہت شکریہ. مجھے عمرے کی مبارکباد دی اسلامی بھائی نے شمس خان، اور عمرے کے لیے انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی، اللہ انہیں بھی حاضری عطا فرمائے. قاسم نواز بھائی اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے. طلحہ احمد قادری اللہ آپ کو سلامت رکھے. رحمان بن طارق امی جان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، صحت والی لمبی عمر اللہ ان کو عطا فرمائے.
اچھا ایک ہم اگر کام کریں، جنہوں نے ایک بار میسج کر دی نا وہ دوبارہ نہ کریں، تاکہ دوسروں کا میسج پڑھ لیں. ایک ہی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن 4-4 5-5 بار میسج کریں گے تو مجھے پڑھنا بھی مشکل ہوگا اور دوسروں کی باری بھی نہیں آئے گی نا. تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسپیڈ سے میسج پڑھوں، لیکن آپ ایک ہی بار پلیز میسج کریں. محمد غوث شیخ بھائی، اللہ آپ کو حاضری نصیب فرمائے. یہاں کی ایک اسلامی بہن نے اپنے شوہر کے لیے روزی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. ساجد علی ہیں جائے ان کا نام، اللہ ان کو کاروبار اس کی حلال عطا فرمائے. آج کی رات کی خصوصیت کے بارے میں بتائیں. جی یہ بڑا اچھا سوال ہے اور انشاءاللہ میں آج کی رات کی خصوصیت کے بارے میں ضرور عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ، آپ نے دعاؤں سے نوازا. اور جی اسلامی بہن نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اور محمد عمر بھائی ہیں امی جان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین. ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کے رشتے کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں نیک اور اچھا رشتہ عطا فرمائے. جی ظفر اسحاق بھائی ہیں، آج کی رات روزہ تو خیر دن میں رکھتے ہیں، لیکن جہاں جہاں کل یوم معراج ہے، یعنی آج شب معراج ہے، آج مدینہ پاک اور مکہ پاک میں بھی شب معراج ہے، تو آج رات خاص عبادت میں گزاریں اور کل کا روزہ رکھیں. ایک روایت کے مطابق شب یوم معراج کا 27 رجب کا روزہ 100 ماہ کے اور 100 سال کے بلکہ روزوں کے برابر ہے. میں انشاءاللہ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں وہ روایت جو ہے. اور اسی طرح آج رات خاص عبادت میں گزارنی ہے. آج رات کے کچھ نوافل بھی امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیے ہیں، تو انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سارے اسلامی بھائی نیت کر لیں. جہاں جہاں آج شب معراج ہے وہ آج نیت کر لیں، اور جہاں انشاءاللہ کل شب معراج ہوگی تو وہ کل. لیکن مشورہ یہی دوں گا کہ یہ راتیں عبادت میں گزاریں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں گزاریں. یہ بھی آپ نے ترکیب رکھنی ہے. اور ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ شب معراج کا اجتماع دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں ہوتا ہے، تو اس اجتماع میں بھی آپ نے شرکت کرنی ہے. بڑی خوبصورت روایت آپ نے سنی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے. مکہ پاک میں تو انشاءاللہ اب 1-1.5 گھنٹے میں بڑی رات شروع ہو جائے گی. اب اس میں 12 رکعتیں پڑھنی ہیں. آج انشاءاللہ جہاں جہاں دنیا میں آج شب معراج ہے وہ آج پڑھ لیں، جہاں کل ہوگی وہ کل پڑھیں گے. 12 رکعت کس طرح پڑھنی ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہی سلام سے یہ 12 رکعتیں پڑھنی ہیں. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اس کے بعد 100 بار استغفار شریف پڑھے، 100 بار درود شریف پڑھے اور 100 بار استغفار پڑھے. یعنی 3 وظیفے پڑھنے ہیں 12 رکعت کے بعد. میں انشاءاللہ اپنی آئی ٹی مجلس والے مجھے سن رہے ہوں گے، میری گفتگو ختم ہونے کے بعد یہ وظیفہ انشاءاللہ کفن کی واپسی رسالے میں موجود ہے. یہ پیج پر شیئر بھی کر دیں گے تو آپ کو لکھا ہوا بھی مل جائے گا، تو انشاءاللہ آپ اس پہ ضرور عمل کیجیے گا. تو اور میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 بار استغفار، 100 بار درود شریف پڑھے اور اپنی دنیا اور آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے. اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے. مطلب غور کریں کہ 12 رکعت پڑھنی اور یہ وظیفے پڑھنے، تو آج رات آپ نے خاص طور پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور کل روزہ رکھنا ہے. ایک اور خوبصورت حدیث پاک سن لیجئے کہ نبی پاک فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. سبحان اللہ. یہ رات تو ویسے بھی شکرانے میں نوافل پڑھنے چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ نبی پاک کو معراج کا تحفہ ملا. سبحان اللہ. شاہ دولہا بنا آج کی رات، یہ وہ رات آ رہی ہے. اور بہت شاندار اجتماع ذکر و نات کل رات آپ دیکھیں گے مدنی چینل پر، جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہوگا. آج رات امید ہے کہ مکہ پاک میں ہونے والا اجتماع ذکر و نات مدنی چینل پر براہ راست اور ہمارے سوشل میڈیا پر بھی لائیو ہوگا، تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، مکہ پاک کی برکتیں بھی لوٹ لیں. مجھے ایک خوشی بڑی ہے کہ پہلی بار شب معراج جو ہے مجھے پوری رات، ایک بار ایسا ہوا تھا زندگی میں کہ کچھ حصہ رات کا یہاں گزارنے کا موقع ملا اور باقی حصہ مدینہ طیبہ میں، لیکن آج پوری رات شب معراج کی ایک نیت کے ساتھ گزاری. ہم نے پلان کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو شب معراج یہی تھے، ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے،
اور یہیں سے جبریل امین جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو معراج کے سفر کا یوں سمجھیے مجدہ سنانے آئے اور یہاں سے سفر شروع ہوا. تو ایک تمنا ہے تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. کیا معلوم آج کرم ہو جائے اور ہم سب کو, میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, ہماری معراج تو یہی ہے کہ پیارے آقا کا دیدار نصیب ہو جائے. اللہ کرے کہ آج معراج کی رات ہم پر یہ کرم ہو جائے. تو انشاءاللہ آج ہمارے یہاں بھی ہم اجتماعی ذکر و نعت کریں گے, بہت پیارے پیارے نعتخواں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں, تو ممکن ہوا تو آپ بھی اسے دیکھ پائیں گے. اور کل انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا, اس میں ضرور شرکت کرنی ہے. تو اب یہ طے ہو گیا سب کا, میسج کیجئے مجھے تسلی ہوگی, خوشی بھی ہوگی کہ آپ سب انشاءاللہ آج رات عبادت میں, یعنی جب بھی آپ کی شب معراج آئے گی عبادت میں گزاریں گے. یہ 12 رکعت نفل ضرور پڑھیں گے. اس کو انشاءاللہ ہم شیئر بھی کر دیتے ہیں تھوڑی دیر بعد پیج پر. اور 27 رجب کا روزہ ضرور رکھیں گے. اللہ کریم یہ عبادتیں کرنا بھی نصیب فرمائے, ہمت بھی دے, طاقت بھی دے, اور اگر عبادت کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ اخلاص بھی دے اور اس میں اسے قبول بھی فرمائے. تو انشاءاللہ اب ہم سب مل کر اجتماعی دعا کر لیتے ہیں, اور آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں, اپنے سروں کو جھکائیں, ہو سکے تو آنسوؤں کو بہنے دیجیے. یہ تصور جمائیے کہ آپ مکہ پاک میں نہیں تو کیا ہوا, آپ کا بھائی مکہ پاک میں, اور ہم مل کر دعا تو اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں. اور اللہ کی رحمت مکہ پاک کے لیے موقوف نہیں ہے, وہ رب کریم ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. آپ جہاں کہیں ہیں, تڑپ ہو, لگن ہو, سچے دل سے اسے پکارا جائے, دنیا بھر میں کرم فرماتا ہے. تو جہاں بھی آپ ہوں گے ضرور رحمت کی نگاہ ہوگی. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أذلني تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك ولا باقي إلا وجهك. أنت كريم يا الله, أنت رحيم يا الله. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. اے رب کریم, اے ڈوبتوں کو بچانے والے, اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے, مکہ مکرمہ کی پرکیف فضاؤں میں ہم ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں, اور نہ جانے ہمارے ساتھ دنیا بھر میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. اے اللہ, وہ مکہ پاک نہیں آ سکے, مگر یقین, اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ انہیں تیرے گھر اور تیرے حبیب کے در سے بڑی محبت ہے. کئی آنکھیں اشکبار ہوں گی, کئی دل بے قرار ہوں گے. اے اللہ, بندے تیرے ہیں, تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا. اے اللہ, آج مبارک ایام ہیں, تھوڑی دیر بعد یہاں شب معراج شروع ہونے والی ہے. اے اللہ, ہمارے سارے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جتنے دعا میں شامل ہیں, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے, ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے. بس میرے مالک, اپنے کرم سے ہماری حتمی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما, ہمارے ماں باپ کے سفید بالوں پر رحم کر مولا. اے اللہ, ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے, ہمارے گھر والوں کو بخش دے, ہمارے پیر و مرشد کو بخش دے. اے اللہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, ہمیں نیک بنا دے. مبارک گھڑیاں ہیں, مبارک مقام ہے, ہمیں پرہیزگار بنا دے. گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے. ہمارا دل عبادتوں میں لگ جائے مولا. گناہوں میں دل لگتا ہے, عبادت میں دل نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا. تلاوت کریں تو اے اللہ تھوڑی دیر بعد اکتا جاتے ہیں. بزرگوں کے واقعات پڑھتے ہیں جو ایک ایک رات میں 1000 نفل پڑھتے تھے, پوری پوری رات تلاوت کرتے تھے. اے اللہ, یہ نعمت ہمیں کب نصیب ہوگی؟ کب ہر سجدہ ہمیں لذت عطا کرے گا؟ کب تلاوت ہم کریں کہ دل میں قرآن کا نور اترنا شروع ہو جائے؟ ہم مانتے ہیں ہم اندر سے گندے ہیں, یہ ہماری اعمال کی ہمیں سزا مل رہی ہے کہ اتنی گندگی پال رکھی ہے کہ عبادت کا نور نہیں ملتا, عبادت کا شوق اور لذت نہیں ملتی.
اللہ تو کریم ہے، تو چاہے تو سب ممکن ہے. ہم گندے ہیں، ہم مانتے ہیں کمزور بھی ہیں، ناقص بھی ہیں، مگر تو قادر ہے، تو مالک ہے. اے اللہ تو قوت والا ہے، ہم کمزور، تو طاقت والا ہے. شیطان دبا لیتا ہے ہم کو، اللہ شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد کر دے. ہم کمزور ہیں، شیطان مروا نہ دے مولا، کہیں ہمیں ہمارا ایمان چھین نہ لے. اپنے کمزور ناتواں حقیر بندوں پر اے کریم، اے قادر، اے حی، اے قیوم مدد کر، نگاہ رحمت فرما. اب تو بہت زندگی گزر گئی، تھوڑی رہ گئی ہے اللہ. اب گندی زندگی گزاری، گناہوں بھری گزاری، پورا نامہ اعمال سیاہ ہے مالک. ایک نیکی، اتنی زندگی گزرنے کے بعد بھی ایک نیکی یاد نہیں جو تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہو. ایک سجدہ بھی ایسا نہیں یاد ہے مولا. مگر گناہ بہت سارے ہیں، خطائیں بہت ساری ہیں. اللہ معاف بھی کر دے. اور باقی جو رہ گئی ہے وہ اپنی رضا والے کاموں میں، اپنی عبادت میں، اپنے حبیب کے ذکر میں، سنتوں میں، عمل اور سنتوں کی خدمت میں گزار دے. اللہ جو رہ گئی ہے وہ اچھی گزر جائے، ایمان والی گزرے، سنتوں والی گزرے، نیکیوں والی گزرے. اور اللہ تیرے دربار میں التجا ہے، ہمارا آخری وقت جب آئے، منہ چھوٹا ہے، بات بڑی ہے مولا، مگر تیرا دربار تو بہت وسیع ہے نا مالک. تیری رحمت تو بہت بڑی ہے. تیرے لیے کچھ بھی نہیں، ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ہمارے آخری وقت ہمیں مدینہ منورہ میں سچ مچ بلا لینا. آقا کے در پر کھڑے ہو، ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو. اے کاش کلمہ طیبہ اور درود پاک زبان پر جاری ہو، اور کرم والا کرم ہو جائے کہ نبی پاک کا جلوہ نصیب ہو جائے. نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی. موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا ہے. اے اللہ ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ دینا. جنت البقیع ہمارا مقدر کر دے. اے اللہ کرم کر. اس بار مکے بلایا ہے، یہ کرم جاری رکھنا. بلکہ بہت سارے تڑپ رہے ہیں مولا، جنہوں نے آج تک کعبہ تصویروں میں دیکھا ہے، مدینہ منورہ تصویروں میں دیکھا ہے، انہیں بھی، اور جو پہلے آ چکے اور تڑپ رہے ہیں انہیں بھی بار بار مکہ دکھا دے، مدینہ دکھا دے. اسی سال حج کی سعادت عطا فرما. اے رب کریم، نہ جانے کتنے بیمار ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں، کتنے بیماروں کے نمائندے حاضر ہوں گے. یا شافی الامراض، ہمارے مریضوں کو شفا عطا کر. بے روزگار ہوں گے، اے اللہ حلال طیب آسان روزگار عطا کر. جتنے روزگار والے ہیں مالک، سب کے رزق حلال میں، کاروبار میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں، یا کریم ان کے قرضے اتر جائیں. جو اولاد کے انتظار میں ہیں، بے اولاد ہیں، انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے. اور جن کو اولاد دے دی ہے مولا، ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تیرے کرم میں کوئی کمی نہیں، بہت بڑا اے اللہ، بلکہ جس کا کنارہ ہی نہیں، تیری رحمت اتنی وسیع ہے. اے اللہ ہماری اولاد کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اے رب کریم، جہاں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، اچھے اور نیک رشتے عطا کر. کئی بچے بیمار ہیں مولا، معذور ہیں، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ہیپاٹائٹس ہو گیا ہے. ماں باپ اپنے بچوں کو دیکھ کر گھلتے رہتے ہیں. اپنے معذور بچوں کو دیکھ کر کیا زندگی ہوگی ان ماں باپ کی. اے اللہ تو ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. کرم کر. جن کے بچے بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا دے. جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں بھی شفا دے. اے اللہ ہماری جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے، ہماری گناہوں کی بیماریاں بھی دور کر دے. اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں اے رب کریم امن و سکون عطا کر دے، محبت اور پیار عطا کر دے. اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے، نہ جانے، میں تو نہیں جانتا، تو جانتا ہے. تیرا علم، تو علیم ہے، تو خبیر ہے. نہ جانے کدھر کدھر تیرے بندے ہاتھ اٹھائے حاضر ہوں گے. کوئی کہاں بیٹھا ہوگا، کوئی کدھر اس وقت بیٹھا ہوگا، پتہ نہیں کس ملک میں ہوگا. کوئی رو رہا ہوگا، کسی کی آنکھیں اشک بار ہوگی، کسی کا دل رو رہا ہوگا. اے اللہ تو کریم ہے، اپنے بندوں پر، اپنی بندیوں پر آج کرم کر. آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کو خوشحال کر دے، سب کو برکتیں نصیب کر دے. مبارک گھڑیاں ہیں، معراج کی رات آنے والی ہے. خوشی کے موقع پر تو بڑے بڑے بادشاہ
اے اللہ اپنی قوم کو انعامات سے نوازتے ہیں، جرم مجرموں کو جیلوں سے رہائی مل جاتی ہے، تیرے حبیب کو معراج ملی مولا، تیرے حبیب کو دولہا بنایا گیا، تجھے حبیب پاک کی معراج کا واسطہ، آج ہمیں جہنم سے آزادی اے اللہ جہنم سے آزادی عطا کر دے بلا حساب، حساب مت لیجیے مالک، ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ، حساب نہ لیجیے مولا، کچھ نہیں حساب دینے کو، کریم اپنے کرم کا صدقہ، لعیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، کوئی حساب نہیں مولا، مجھے کوئی اور حساب نہیں آتا، مگر ایک بات پتا ہے مولا، تیری رحمتوں سے کم ہے، میرے جرم اس سے زائد، نہ مجھے حساب آئے نہ مجھے شمار آئے، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہیں تیری رحمت سے کم، کرم کر، بس بخش دے، معاف کر دے، درگزر فرما دے، ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ماں باپ کو بھی معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو بھی بخش دے، سرکار علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما، اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما، عروج عطا فرما، ترقی عطا فرما، دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والیوں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام مراکز، مدارس، جامعات، تمام اہل سنت والجماعت کے مراکز، مدارس، جامعات، علماء، مشائخ سب کی حفاظت فرما، اور بالخصوص ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر دادیر قائم و دائم فرما، وہ ہمارے محسن مولا، انہوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ان پر خاص رحمت کی نگاہ فرما، اور ان کو خوشیاں نصیب فرما، ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کے دل میں قرار داخل کرنے والا بنا دے، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہمیں بنا دے مولا، اے رب کریم۔ سچی بات تو یہ ہے، مبارک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، مگر مانگا کیسے جائے یہ نہیں آتا، ہمیں نہیں معلوم تیرے دربار میں کیسے مانگا جائے، یہ ٹوٹے پھوٹے ریاکاری سے بھرے الفاظ ہیں، دکھلاوا بھی نظر آتا ہے، بناوٹ بھی دکھتی ہے، گندے مالک ہم برے، ہمیں اخلاص نہیں ہے ہمارے اندر، کیسے مانگے تجھے، کیسے منائے یہ بھی نہیں پتا، مگر اللہ ہمیں یہ پتا ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیاں بھر دے، ہمارے یہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ قبول فرما دے، اپنے بندوں میں، اپنے خاص بندوں میں، پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما دے، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین، یا فتاح وبک نستعین، یا فتاح وبک نستعین، برکت اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر، دعوت اسلامی پر، اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔